للمؤمنين والمؤمنات والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات بجیے محمد سورہ نحل میں پروردگار عالم نے مومنین کے لیے اور مومنات کے لیے ایک انتہائی اہم اعلان فرمایا ہے کہ ہر وہ انسان جو کوئی صالح اور اچھا عمل انجام دے، چاہے وہ مرد ہو اور چاہے وہ عورت ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ اچھے کام کو کرنے والا صاحب ایمان بھی ہو۔ صاحب ایمان مرد ہو چاہے صاحب ایمان عورت ہو، جب وہ کوئی اچھا کام انجام دے گا تو اللہ اس کا ایک نتیجہ اسے دنیا میں دے گا اور ایک نتیجہ اسے آخرت میں دے گا۔ دنیا کا نتیجہ یہ ہوگا، اللہ کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں اس کو یہ فائدہ اور یہ اثر پہنچاؤں گا اس کے اچھے کاموں کا، اور یہ اثر اسے فوراً ملے گا، اس میں فاصلہ نہیں ہوگا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، میں نے ایک دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ عربی کے الفاظ ہیں، عربی کے کلمات ہیں قرآن مجید میں۔ اس میں لفظ حیات سے، لفظ ہے جو اردو میں بولتے ہیں ہم زندگی کے معنی میں، اس سے یہ ورب بنایا ہے اللہ نے کہ ہم اسے زندگی دیں گے، لیکن اس سے پہلے دو لفظ ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ، فوراً اسے زندگی دیں گے اور ضرور دیں گے۔ یہ دو تاکیدیں اور دو خاص کر توجہ کے قابل ہیں یہ دو باتیں کہ اللہ کہتا ہے اچھے اعمال کے نتیجے میں ہم انسان کو صرف یہ نہیں کہتا کہ پاک زندگی دیں گے، بلکہ کہتا ہے ضرور پاک زندگی دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتا ہے کہ اس کے اعمال اور اس طہارت والی زندگی کے درمیان فاصلہ بھی نہیں ہوگا، فوراً اسے اس کے اچھے اعمال کے نتیجے میں طہارت والی پاکیزہ زندگی ملے گی۔ اور اس کے بعد دوسرا وعدہ وہ کرتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میں روزانہ اس جملے کی وضاحت کرتا ہوں کہ ہمارے اعمال کبھی برابر نہیں ہوتے، اور اگر انہیں اللہ کی بارگاہ میں رکھا جائے تو قیمت کے لحاظ سے، اجر کے لحاظ سے، جزا کے لحاظ سے، ثواب کے لحاظ سے ہر عمل کی جزا گھٹے بڑھے گی۔ ہماری زندگی کے دو کام بھی ایسے ڈھونڈے ہوئے نہیں مل سکتے کہ جن کے لیے ہم کہہ سکیں کہ جو اپنے خلوص، اپنے خضوع و خشوع اللہ کی بارگاہ میں
قربت کا جذبہ، ریاکاری سے دوری، اعمال کو پوری توجہ کے ساتھ انجام دینے کی کیفیت، جو عبادات میں ساری چیزیں شرط ہیں، ہم 2 نمازیں ایسی نہیں ڈھونڈ سکتے، 2 مرحلوں کی تلاوت ایسی نہیں ڈھونڈ سکتے جو بالکل یکساں ہوں، اسی اعتبار سے ان کی جزا بدلتی ہے، کہیں کم کہیں زیادہ۔ لیکن پروردگار عالم کا ایک کرم یہ بھی ہے کہ وہ وعدہ کرتا ہے اسی پکے لہجے میں کہ ہم ضرور جزا دیں گے۔ صرف اتنا ہی کہ نہیں کہتا کہ ہم تمہارے اعمال کی جزا دیں گے، بلکہ یہاں پر ایک اس سے زیادہ کرم کا مظاہرہ کر رہا ہے، ورنہ ہم نے اس سے علاوہ بھی قرآن کے سوروں میں پڑھا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اللہ کہہ رہا ہے، صاف وعدہ کر رہا ہے کہ جو انسان ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا، اس نیکی کی جزا کو وہ دیکھے گا، اور اسی طرح سے جو برائی کرنے والا ہے اس کو بھی کرتا ہے اس کو بھی دیکھے گا۔ لیکن جہاں اس آیت میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ میں جو اللہ نے وعدہ کیا ہے صرف جزا کا وعدہ کیا ہے، مگر سورہ نحل کی جو آیت میں آپ حضرات کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں روزانہ اور جس کی ابھی تلاوت کی ہے، اس میں پروردگار عالم صرف اتنا نہیں کہتا کہ اچھے کاموں پر جزا دے گا، بلکہ کہتا فَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اپنی زندگی میں جتنے اچھے کام انہوں نے کیے ہوں گے ان میں جو سب سے معیاری نیکی کی ہوگی اس کی جو جزا بنتی ہوگی، میں ان کی ساری نیکیوں کی جزا اسی معیاری نیکی کی کے پیمانے پر دوں گا۔ یہ خود اس کا ایک بہت بڑا کرم ہے جس کا ہم شاید احساس بھی نہیں کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے اچھی زندگی کے عنوان سے جن تذکروں کا میں نے آپ حضرات کی خدمت میں آغاز کیا ہے، میں نے عرض کیا روزانہ کہ چونکہ رمضان کی ابتدائی تاریخیں ہیں اور خطبہ شعبانیہ جس میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے فضائل کو بھی بیان کیا ہے اور ہمیں رمضان کس طرح بسر کرنا چاہیے، روزے کس طرح رکھنا چاہیے، دعائیں کس طرح کرنا چاہیے، وہ چیزیں بھی بتائی ہیں۔ اسی میں پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سچی نیت کے ساتھ دعا کرو۔ کس چیز کی دعا کرو؟ دعا کرو کہ تمہیں وہ تلاوت قرآن کی توفیق دے۔ جو دعائیں ہیں جو پیغمبر ہمیں سکھا رہے ہیں اس رمضان میں دعا کرو، اس میں اعمال خیر کی دعائیں ہیں، تلاوت کی توفیق دے اللہ، عبادتوں کی توفیق دے، نماز پڑھنے کی توفیق دے، استغفار کی توفیق دے، خود دعا اور مناجات کی توفیق دے، اور پھر حکم دیا کہ اس مہینے میں تم جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بہتر سے بہتر اور اچھا سے اچھا برتاؤ کرو اور ہرگز رشتوں کو توڑو نہیں۔ حکم دیا ہے کہ اس مہینے میں ساری زندگی کے لیے احکام ہے لیکن اس مہینے میں خصوصیت سے حکم دیا ہے کہ جو تمہارے بزرگ ہیں ان کے ساتھ عزت و احترام کا برتاؤ کرو۔ اب یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف رمضان کا حکم ہے، لیکن رمضان میں خصوصیت سے حکم دیا جا رہا ہے جو تمہارے چھوٹے ہیں ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرو۔ ان سارے اعمال کے نتیجے میں انسان اس ماہ مبارک میں روزہ رکھ کے جس جگہ تک پہنچتا ہے، آج جس بات کو آپ حضرات کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے اس ماہ مبارک تک پہنچنے کا جو ہمیں شرف دیا ہے اور جو توفیق دی ہے، اور اس ماہ مبارک میں جو عبادت اس نے ہمارے ذمے رکھی ہے، جو اہم ترین عبادت روزہ ہے، اس کے بارے میں روزانہ معصومین کے ارشادات کے سہارے کوئی نہ کوئی ایسی بات آپ کی خدمت میں کہنے کی کوشش کرتا ہوں جو اس مہینے کی قدر و قیمت کو ہماری نگاہوں میں بڑھائے، ہماری توجہ بڑھے، ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اور اس مہینے کی عبادت بالخصوص ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں کہ روزے کے سلسلے میں ہماری توجہ ہو کہ اس کی کوالٹی اور اس کی قیمت کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ ماہ مبارک کے رمضان 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ وہ ہے کہ جس کے لیے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جملہ اور ایک ارشاد یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ 3 لوگ شقی اور بد نصیب ہیں. 2 لفظ ہیں ہماری زبان میں بولے جاتے ہیں، البتہ اس کا ہمارے ہاں کچھ مطلب اور نکل آتا ہے. ایک لفظ خوش نصیب اور ایک لفظ بد نصیب، خوش قسمت اور بد قسمت. اور اس سلسلے میں ایک علمی گفتگو بھی ہے اور ہمارے درمیان غلط فہمیاں بھی ہیں کہ اپنے نصیب میں لکھوا کے لایا ہے. نصیب میں لکھا ہوا تھا، دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اب کھانا سامنے رکھا ہے، ہم نے کھایا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے. اس سے تصور یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جس چیز کو ہم نصیب یا قسمت کہہ رہے ہیں، میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا ورنہ یہ خود گھنٹوں کی بحث ہے، لیکن ایک 2 جملوں کے سہارے ایک غلط فہمی ذہنوں سے نکالنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے تصور میں ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ سے لکھوا کے لائے ہیں اور اب اس میں کوئی ہمارے ارادے کو، ہماری کوششوں کو کسی طرح کا دخل ہمارے نصیب میں، ہماری قسمت میں نہیں ہے. یہ ایک غلط تصور ہے، یہ ایک غلط تصور ہے. انسان کا نصیب اور انسان کی قسمت یا انسان کا مقدر، جو لفظ بھی ہم اردو میں بولتے ہیں اس کے لیے، کبھی نصیب کہتے ہیں، کبھی قسمت کہتے ہیں، کبھی مقدر کہتے ہیں، یہ انسان کے اپنے اعمال سے بنتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو. قرآن مجید صاف صاف قانون کا اعلان کرتا ہے، لیسا للانسان الا ما سعی. پروردگار عالم کہتا ہے انسان کے لیے وہ ہے جس کی وہ کوشش کرے، یعنی اس کے عمل کو وہ جو کچھ حاصل کرتا ہے، چاہے وہ اپنے لیے اچھائی حاصل کرے اور چاہے اپنے لیے وہ برائی حاصل کرے، اس تک جو کچھ جو اس تک پہنچے گا. میں نے لفظ حاصل کرے بھی اضافی لفظ بول دیا ہے، لیسا للانسان، نہیں ہے انسان کے لیے الا ما سعی، سوائے اس کے کہ جس کی وہ کوشش کرے. یہ ہے بالکل آیت کا لفظی ترجمہ. تو انسان اللہ کی، جو ہم کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے مقدر لکھوا کے لے کے آیا ہے. میں اس کی ایک مثال دیے دیتا ہوں، اگرچہ اس وقت کا میرا موضوع نہیں تھا لیکن اب بات آئی ہے تو ذرا سے وضاحت ہو جائے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچہ دروازے سے باہر نکلا، ہم دروازے پہ کھڑے ہیں، بچے کو سمجھ نہیں ہے، وہ اتنے حالات سے باخبر نہیں ہے کہ آگے کیچڑ ہے، آج تو مرمت ہو گئی ہے. ماشاءاللہ دعا دیجیے ان کو جنہوں نے اس زحمت کو دور کیا، اور پیسے بھی دیجیے اس کے لیے. میرے خالی دعا دینے سے کام نہیں چلنے والا ہے، ابھی اور کام باقی رہ گیا، اس کے لیے اور پیسے بھی چاہیے ہوں گے. اور جب پیسے خرچ کرنے کی بات آ گئی ہے تو ایک اچھی چیز اور آپ کے سامنے رکھ دیں. ایک آپ کی بیٹی نے، اسی اسکول سے نکلی ہوئی بچی نے قرآن مجید کے 114 سوروں کو، اس کے نام عربی میں کیا ہے، انگلش میں کیا ہے، اردو میں کیا ہے، اور پھر اس کو تصویر کے ذریعے کیسے یاد رکھا جائے. ثنا رضوی، ثنا نقوی، ثنا نقوی اس بیٹی کا نام ہے جس نے اس کتاب کو تیار کیا ہے. میرے خیال سے جناب عطا صاحب کی دختر ہیں. ہر سورے کے نام ہیں عربی میں، انگلش میں، اردو میں، اور اس کے ساتھ اس کی مناسبت سے ایک تصویر ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور بڑوں کو بھی یاد دلانے میں آسان ہوگی. مجھے نہیں معلوم اس کا ہدیہ کیا رکھا گیا، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ کسی کی ذاتی جیب میں انشاءاللہ نہیں جائے گا، یہ بھی مرکز کی طرف واپس آئے گا. لہٰذا اس کتاب کو لیں، گھروں میں پہنچائیں. اس لیے کہ مہینہ قرآن سے وابستگی کا مہینہ ہے. بچے بھی اس بہانے 2-4 دن اس کتاب میں لگے رہیں گے تو کچھ نہ کچھ قرآن سے متعلق سیکھ لیں گے. ایک صلوات بھیجیں محمد یہ بھی کتاب بس نمبر پہ آنے سے 1 منٹ پہلے دیکھنے کو ملی. میں نے چند تصویریں ہی دیکھی ہیں، ممکن ہے ابھی اور غور کیا جائے تو اور اس میں بہتری لائی جا سکے، لیکن بہرحال جو سرسری نگاہ میں نے دیکھا، میں نے پہلا ایڈیشن بہت اچھا ہے. انشاءاللہ ایک صلوات بھیجیں محمد بات نکل رہی تھی. میرا میدان میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جس موضوع میں گفتگو ہو اس سے بالکل الگ نہ جائے آدمی، اس سے مربوط باتیں آتی ہیں تو کہہ دیتا ہوں. اس ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں پیغمبر گرامی کے ارشاد مجھے کل بھی ایک سنانا تھا، آج بھی ایک سنانا تھا تاکہ اس کی قیمت کو پہچانے. اس سلسلے میں بات آ گئی نصیب کی. نصیب اور قسمت اور مقدر، انسان اس میں دخیل ہے، انسان کی کوشش اس میں دخیل ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ سے لکھوا کے لایا ہے، میں کہنا چاہتا ہوں یہ جملہ آپ کی توجہ کے لیے
کہ یہ صحیح بھی کہتے ہیں اور غلط بھی کہتے ہیں. صحیح کس معنی میں کہتے ہیں اور غلط کس معنی میں کہتے ہیں. نصیب اللہ کی طرف سے معین ہے, لکھوا کے لایا ہے آدمی. البتہ ہم یہ لکھوا کے ایسا کہتے ہیں جیسے وہاں کہیں لائن میں کھڑے تھے اور کافی لائن لگانے کے بعد لکھوا کے لائے. اب جب لائن لگائے کھڑے تھے تو پھر توسل بھی اچھا سے کیا ہوتا, خراب مقدر کیوں لکھوا کے لائے, اچھا لائے ہوتے اگر لکھوا ہی کے لائے ہم اپنے مرضی سے. تو یہ کیا ہے اصل میں؟ تو میں مثال یہ دے رہا تھا کہ دروازے کے باہر کیچڑ ہے, پانی ہے, بارش ہوئی ہے, گھاس پڑی ہوئی ہے, پیر پھسل رہا ہے, بچہ دوڑتا ہوا نکلا. مجھے پتا ہے نہ وہ پانی دیکھ رہا ہے, نہ وہ کیچڑ دیکھ رہا ہے, وہ گھاس دیکھ رہا ہے. ابھی کیا ہونے والا ہے؟ ابھی وہ پھچاک سے اپنا پیر, لفظ آپ کے لیے کچھ نیا ہے کہ نہیں؟ نیا نہیں ہے, نہیں معلوم تو ہے, آپ بھول گئے ہیں بہت کچھ. اس نے پھچاک سے جو کیفیت ہے اس میں, جو کیچڑ پانی اچھل کے اوپر تک جانے کی اور کسی میں ہے نہیں, مارا پیر اس نے, اور مجھے معلوم ہے اس کے بعد یہ گرے گا اسی میں. تو مجھے معلوم ہے, اس بچے کو معلوم تھا کیا؟ اسے نہیں معلوم تھا. اگر اسے معلوم ہوتا تو اس نے ہرگز پانی میں کیچڑ میں اس طرح پیر بے جھجک نہ رکھا ہوتا. لیکن ہوا کس وجہ سے؟ میں جانتا تھا کہ یہ پانی میں گرنے والا, اس وجہ سے گر گیا. وہ توجہ دے, اسی دو جملوں میں سارا راز چھپا ہے قسمت کا. میرے علم کی وجہ سے وہ گرا ہے یا اپنے عمل کی وجہ سے وہ گرا ہے؟ وہ پیر رکھے اس نے تو گر پڑا, نہ رکھتا نہ گرتا. میرا علم اس کے گرنے کا سبب نہیں ہوا, لیکن چونکہ میرے پاس علم ہے لہذا میں اس کے گرنے سے پہلے سے جانتا تھا کہ ابھی گرے گا. بس میرے عزیزوں, قسمت کا مطلب سمجھ لیجئے. قسمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ صفی حیدر دنیا میں کیا کیا کریں گے. یہ نہ بے توجہی کریں گے, کھانے پینے میں لاؤبالی پن کریں گے, پھر یہ بیماریاں پالیں گے, پھر یہ ان کا یہ بیماری آئے گی, یہ بیماری آئے گی, یہ بیماری آئے گی. تو یہ بیماریاں جو مجھے آ رہی ہیں یہ اللہ نے میرے نصیب میں لکھ کے نہیں بھیجی تھی. یہ بیماریاں میرے عمل کے نتیجے میں آ رہی, میری بے توجہی کے نتیجے میں آ رہی. لیکن اللہ پہلے سے اس بات کو جانتا تھا. اس کا جاننا میرے بیمار ہونے کا سبب نہیں بنا ہے. میں بیمار ہونے والا اپنے عمل کے نتیجے میں کی وجہ سے تھا, وہ اس بات کو جانتا تھا. بس مقدر اسی بات کو کہتے ہیں کہ نتیجہ انسانی عمل کا ہوتا ہے لیکن اللہ اسے پہلے سے جانتا, اس لیے ہم کہتے ہیں لکھوا کے لایا ہے. اب آپ کے عمل کو اس میں دخل ہے, یہ اچھی خوشی کی بات ہے, اس لیے صلوات بھیجے محمد والے. تو یہ خوش نصیب اور بد نصیب ہے, یہ اللہ کی بارگاہ سے بن کے نہیں آیا ہے. یہ انسان اپنے اعمال کے اور اثرات عمل کے نتیجے میں بنتا ہے, اچھے نصیب والا یا برے نصیب والا. بات پھیل گئی. رمضان المبارک کی قیمت کے سلسلے میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, عربی میں خوش نصیب اور بد نصیب کے لیے دو لفظ ہیں, سعید اور شقی. پیغمبر نے فرمایا کہ 3 لوگ بد نصیب ہیں اور شقی ہیں, یعنی جنہوں نے اپنے حصے میں اچھائی آنے کی بھرپور گنجائش کے باوجود نہیں آنے دی. ان کے حصے میں نیکیاں آ سکتی تھیں, اچھائی آ سکتی تھی, لیکن انہوں نے نہیں آنے دی. فرمایا ان میں سے ایک تو وہ ہے کہ وَمَنْ ذَكَرَنِي وَلَّمْ يُصَلِّ عَلَيَّ. پیغمبر نے فرمایا کہ پہلا بد نصیب کہ جس کے حصے میں نہ جانے کتنی رحمتیں اللہ کی آتی اور کتنے ثواب اور اجر آتے, وہ آدمی ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو بیٹھے بیٹھے مجھے یاد کرے, مجھے یاد کرے اور یاد کرنے کے باوجود مجھ پر صلوات نہ بھیجے. پیغمبر نے فرمایا. سطح دیکھ لیں آپ, 3 بد نصیبوں کا تذکرہ پیغمبر نے فرمایا. پہلا وہ کہ جو پیغمبر کو یاد کرے اور اس کے باوجود ان پر صلوات نہ بھیجے. دوسرا بد نصیب کون ہے؟ میرے جوان بیٹھے ہیں, اللہ ان کے توفیقات میں اضافہ کرے, اور ماشاءاللہ یہ سب متدین اور دیندار ہیں. اور الحمدللہ میں یہاں جو مستقبل کی نسلوں کو دیکھتا ہوں اس سے مجھے یہ بھی خوشی ہوتی ہے کہ ان کی اس بیماری کا شکار نہیں ہوئے. آج ایک نئی نسل کی بیماری آئی ہے کہ شادی نہیں کریں گے یا کریں گے تو بہت دیر میں کریں گے. اللہ کا شکر ہے ان کے بچے بھی ان کی عمر کے لحاظ سے مناسب سن و سال کے ہیں. یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ادھر میرے سامنے میرے جوان
بیٹے بھتیجے بھائی بیٹھے ہیں اور پردے کے پیچھے ان کی بیویاں بیٹھی ہیں، میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، میں ان دونوں سے کہنا چاہوں گا کہ ہماری اور آپ کی اخلاقی ذمہ داریوں میں جن کی طرف اگر ہم نے توجہ نہیں کی تو ہماری زندگی میں وہ خرابیاں پیدا ہوں گی جن خرابیوں کو پیغمبر ہماری بدنصیبی کے نام سے یاد کرتے ہیں اگر ہم نے توجہ نہیں کی۔ وہ چیزیں جن کی طرف توجہ نہ کرنے کے نتیجے میں پیغمبر کی زبان میں ہم بدنصیب کہلائیں گے، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان کو ماں باپ تو سب کو ملے ہیں لیکن اس سنو سال تک ماں باپ زندہ رہیں جب یہ انسان اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لائق ہو جائے۔ کم سنی کی ان ذمہ داریوں عمر سے باہر نکل کے کہ جہاں اس پر ذمہ داری آ جاتی ہے جو بلوغ کی منزل ہے، اس بلوغ کی منزل پر آنے کے بعد بھی ماں باپ زندہ ہو۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ بدنصیب ہے وہ انسان کہ جو اپنے ماں باپ دونوں کو زندہ پالے یا کسی ایک کو زندہ پالے اور ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ نہ کرے، وہ بدنصیب ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں البتہ گنجائش مذہب نے بہت چھوڑی ہے کہ اگر خدا نخواستہ زندگی میں نالائق تھے تو مرنے کے بعد بھی اس نالائقی کو لیاقت سے بدلنے کی گنجائش ہے کہ اگر دنیا سے ماں باپ چلے بھی گئے تو آدمی کو اب خیال آیا کہ کون سی نعمت چھن گئی ہے اور اس نے پہلا حساب ہی لگایا۔ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں بہت سی چیزیں، بات میں بات کی غلطی اس لیے میں کہہ دیتا ہوں، ہمارے ہاں ماں باپ کی زندگی میں جو خدمت گزار بھی ہوتے ہیں مرنے کے بعد ان کو یاد بھی رکھتے ہیں، اس میں بھی ہم ایک خاص رسمی شکل میں ماں باپ کو یاد رکھتے ہیں، اس معنی میں کہ ان کے انتقال سے لے کے تدفین تک اور پھر سیوم اور 40ویں تک ایصال ثواب کے جو ذریعے ہماری سمجھ میں آتے ہیں، تلاوت قرآن اور سورہ فاتحہ اور نیاز اور یہ ساری چیزیں ہم کرتے رہتے ہیں، یا شب دفن کی نماز یا صدقہ یہ ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں واجبات نہیں ہیں، یہ سب کے سب مستحبات ہیں۔ ہمیں بابصیرت مومن ہونا چاہیے۔ اللہ نے صاحبان ایمان کو جو صفتیں بیان کی ہیں، پروردگار عالم کی طرف سے جو صفتیں صاحبان ایمان کو ملی جو محمد و آل محمد علیہ السلام نے بیان کی ہیں، ان میں سے ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ مومن بابصیرت ہوتا ہے، یعنی اس کے سارے کاموں میں سمجھداری ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک چیز یہ رائج ہے کہ مرنے کے بعد ہم سیوم پہ، 40ویں پر، کھانے پر، ان چیزوں پر بے حساب پیسے خرچ کرتے ہیں، بلکہ اپنی طاقت سے زیادہ پیسے خرچ کر ڈالتے ہیں، مگر بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم پلٹ کے دیکھیں کہ جو مذہب پہلی ذمہ داری دے رہا تھا کہ باپ یا ماں دنیا سے اٹھے ہیں تو پہلے یہ دیکھو کہ ان کے ذمے جو اللہ نے واجبات رکھے تھے جن کی دو قسمیں ہیں، ایک جسمانی واجبات جو انسان اپنے بدن سے ادا کرتا ہے جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، اور ایک مالی واجبات جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے خمس ہے یا حج ہے کہ جو جسم سے بھی ادا ہوتا ہے اور مال بھی اس میں خرچ ہوتا ہے۔ پہلے یہ دیکھو کہ ان واجبات میں سے کوئی واجب چیز تو اس کے ذمہ باقی نہیں ہے۔ پہلی ذمہ داری وارث کی یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ان واجبات کو ادا کریں۔ اس کے بعد سیوم اور 40ویں کی منزل آتی ہے میرے عزیزوں۔ سیوم اور 40واں ہم جو فوراً کرتے ہیں بالعموم ماں باپ کے چھوڑے ہوئے مال سے، یا کم سے کم ان کا گھر ہوتا ہے یا ایک رشتہ ہوتا ہے۔ جب دنیا سے کوئی چلا جائے تو اس کے مال میں جو وارث ہیں ان وارثوں کو ہاتھ لگانے کا حق نہیں۔ میں اپنے باپ کے گھر میں رہتا ہوں، میرے والد کا انتقال ہو گیا، مجھے ابھی اسی گھر میں رہنا، مجھے یہاں نماز پڑھنا، مجھے یہاں مجلس کرنا ہے، مجھے یہاں ان کے بارے میں ایصال ثواب کے کام کرنا ہے، مگر مکان تو ان کا ہے، وہ چھوڑ کے ہم سب کے لیے گئے، میں ہوں، میرے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، میری ماں ہے، جو بھی اس میں رشتہ دار بنتے ہیں، ان سارے رشتہ داروں اور وارثوں کے لیے یہ مسائل منبر سے بہت کم بیان ہوتے ہیں۔ ذمہ داری بنتی ہے کہ پہلے ماں اس جو دنیا سے چلا گیا، وہ ماں ہو، باپ ہو یا کوئی عزیز ہو جس کے ہم وارث بن رہے ہیں، اس کے مال میں چاہے وہ نقد ہو چاہے وہ جائیداد ہو اس وقت تک ہاتھ نہیں لگا سکتا جب تک کہ اس میں جو کوئی حق باقی ہو اسے ادا نہ کر دے۔ اگر قرضہ ہے تو چکائے، اگر حج ہے تو کروائے، اگر خمس ہے تو نکالے۔ صرف اتنی گنجائش مذہب نے رکھی ہے کہ اتنی جلدی تو سب ادا نہیں کر دو گے، ابھی جنازہ رکھا ہوا ہے، کیسے اٹھائیں؟ تصرف کر رہے ہیں اس گھر میں، اس گھر کو یوز کر رہے ہیں، کیسے گھر کو یوز کریں؟
ابھی تو فوراً سب واجبات نہیں نکال دیں گے، اس کے لیے وقت چاہیے. تو مذہب نے اس کے لیے گنجائش چھوڑی ہے کہ پکا ارادہ کرو، پکا ارادہ کرو کہ جتنی جلدی ممکن ہوگا اس مال میں جو واجبات باقی ہیں اس کو ہم نکال دیں گے. ارادہ کرنے کے بعد اب اس گھر میں رہنا بھی صحیح ہوگا، اس گھر میں نماز بھی صحیح ہوگی، اس گھر میں روزہ بھی صحیح ہوگا، اس گھر میں ایصال ثواب بھی صحیح ہوگا. ہم مستحبات کی طرف چلے جاتے ہیں. فاتحہ، درود، خیرات، کھانا، مومنین کو فاتحہ کے نام پر ولیموں کی طرح کھانا کھلایا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں جو رسم دنیا کی شکل انہوں نے اختیار کر لی اور واجبات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. میں اس کی مثال دیتا ہوں، بات تو ختم کرنے کا وقت ہو گیا کہ میرے عزیزوں، اگر ہمارا باپ یہی بستر پر بیمار پڑا ہوا ہو اور خدا نخواستہ اسے شدید درد ہے، سینے میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، گردے میں درد ہے، سر میں درد ہے، سر پھٹا جا رہا درد سے، کسی کا جس کا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، آپ اس سے کہیں بریانی کھائیے، آپ اس سے کہیں لیجئے کھیر کھا لیجئے، لیجئے شاہی ٹکڑا کھا لیجئے، لیجئے آپ کی بہت پسندیدہ چاٹ بنا کے لایا ہو کھا لیجئے، تو وہ کھائے گا؟ کہے گا پہلے مجھے اس تکلیف سے نجات دو، کوئی دوا لا کے دو، ڈاکٹر بلاؤ، اس تکلیف سے مجھے چھڑاؤ. تو جس طرح سے تکلیف میں مزیدار کھانے انسان کو مزیدار نہیں لگتے، مجھے معاف کریں گے، لیکن اگر قبر میں ہمارا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی بزرگ تکلیفوں کا شکار ہے، واجبات چھوڑ کے گیا ہے، ذمہ داریاں چھوڑ کے گیا ہے، تو ان تکلیفوں کا شکار انسان، اسے ہم ان کار خیر سے جو مستحبات ہیں، یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے بیمار کو، تکلیف کا شکار بیمار کو مزیدار کھانے کھلائے جا رہے ہوں. پہلے اسے تکلیف سے نجات دلائیے، اس کے بعد یہ مزیدار کھانے ان کی خدمت میں پیش کیجئے. میرے عزیزوں، میں نے یہ باتیں آپ سے اس لیے کہہ دی کہ میں نے آپ کو آج دوسرا سال ہے میرا آپ کے پاس، بلکہ رمضان میں دوسرا سال اور اس سے پہلے آ رہا ہوں. آپ میں اندر ایک خوبی پائی ہے کہ آپ اچھی باتوں کو توجہ دے کے سنتے ہیں، اور قرآن کریم نے یہ کہا بھی ہے کہ کنجوسی نہ کرنا. مومنین کی صفتوں میں سے ایک اچھی صفت یہ ہے کہ جب انہیں اچھی بات بتائی جاتی ہے تو اچھی بات کی طرف توجہ دیتے ہیں. اس لیے میں بلا تکلف آپ سے باتیں کہہ دیتا ہوں. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. بہرحال میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی کہ پیغمبر فرماتے ہیں کوئی مجھے یاد کرے اور خاموش بیٹھا رہے اور مجھ پر صلوات نہ بھیجے، وہ بد نصیب. اس کے قسمت میں کیا آنے والا تھا اس سے اس نے اپنے کو محروم کر لیا، اسے پتہ ہی نہیں. اسی طرح سے جس کو دونوں ماں باپ مل جائے زندہ یا کوئی ایک مل جائے، کچھ بد نصیب ہم میں سے ایسے بھی ہیں واقعاً کہ جن کا باپ یا جن کی ماں ان کی کمسنی میں دنیا سے رخصت ہو گئی، انہیں اپنے ماں باپ دنیا میں ملے ہی نہیں، مگر پروردگار عالم نے خدمت میں وہاں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی. کہا چلے گئے تو چلے گئے، اب تو تم سمجھدار ہو گئے ہو نا، اگر ہوتے تو تم یہاں جو خدمتیں کرتے ہو اس سے بہتر خدمت وہاں کر سکتے ہو. یہاں تم انہیں کھانا کھلاتے 2 منٹ میں اس کا مزہ ختم ہو جاتا، لیکن اب وہاں جو تم ایصال ثواب کرو گے تو اس کی جو لذت ہے قبر میں، وہ جنت کی شکل میں انہیں ہمیشہ کے لیے ملنے والی. اس خدمت کا فرق تو ہم آپ محسوس ہی کر سکتے ہیں کہ دنیا میں جو خدمت ہے اس میں کوئی بھی خدمت ہم کسی کی بھی کریں تو اس کا اثر کتنی دیر چلنے والا. بھائی ہم اگر کھانا لاتے ہیں، کھانے کا مزہ کتنی دیر کا، اس کے بعد تو وبال جان ہے. وہ وہی چند منٹ جو افطاری کے دسترخوان پہ بیٹھ کے ہم نے کھایا پیا، وہ چند منٹ جو گزرے وہی مزے کے ہیں. اس کے بعد تو یہ کھانا وبال جان ہے، کس طرح جان کو چھوڑے اور جائے، اور اگر ذرا ٹھہر گیا تو ایک دوسری مصیبت. تو دنیا کی نعمتوں کا اثر چند لمحے کا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. مگر جو ایصال ثواب کی شکل میں، آخرت کی شکل میں آدمی کوئی خدمت کسی کی کر دیتا ہے تو وہ وقتی نہیں ہے، وہ ہمیشہ باقی رہ جانے والی نعمت. تو دنیا سے اگر چلے بھی گئے ہیں تو خدمت کا دروازہ کھلا ہوا. پیغمبر نے فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت نہ کرے وہ بد نصیب ہے. اس کے بعد تیسرا جملہ جس کے لیے میں نے اتنا وقت آپ کا لے لیا، پیغمبر نے فرمایا اور جو ماہ مبارک رمضان کو پائے، زندہ رہے، شعور اور عقل کے ساتھ زندہ رہے، دیوانے اور پاگل نہیں ہو گئے، صحت کے ساتھ زندہ رہے، زبان چل سکتی ہے، آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، دماغ کام کر رہا ہے، اگر روزہ نہیں بھی رکھ سکتے تو تلاوت تو کر سکتے ہیں. جن پر روزہ ساقط ہو گیا وہ اپنے کو محروم نہ سمجھے. رمضان المبارک کی برکتوں میں خالی ایک روزہ نہیں ہے، اس میں دعا، توبہ، نماز، استغفار، تلاوت، صلہ رحم. غرض کے خلاصہ کلام یہ ہے
کہ چاہے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے کے جو نیکی کر سکتے ہو کرو، اور چاہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو نیکی کر سکتے ہو کرو، یہ رمضان اس کا بہترین مہینہ ہے۔ اب رمضان کسی کو نصیب ہو، پیغمبر فرماتے ہیں رمضان نصیب ہو اور آدمی اس مہینے میں بھی رحمت خدا سے محروم رہے، کا پھر اس سے زیادہ بدنصیب کوئی آدمی نہیں ہے کہ رمضان پائے اور اس کے باوجود رحمت خدا تک اپنے آپ کو نہ پہنچا سکے۔ اس رحمت تک پہنچانے کا یہی ذریعے ہیں جو میں روزانہ آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں اور دہراتا رہوں گا۔ پروردگارہ، محمد و آل محمد علیہ السلام کے تذکروں کا واسطہ، ان کی محبت کا واسطہ، پروردگارہ ہمیں توفیق عنایت فرما کہ اس ماہ مبارک رمضان کو ہم زیادہ سے زیادہ اس طرح بسر کریں کہ جو ہمارے حق میں ہو، جو ہمیں تیری رحمتوں تک پہنچا دے، تیری مغفرت تک پہنچا دے۔ بار الہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو قبول فرما لے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ بار الہ جو نیکیاں اب تک ہم سے چھوٹتی نہیں ہیں، ان نیکیوں کو انجام دینے کا حوصلہ دے دے اور اس کی توفیق عطا کر دے۔ معبود، جن گناہوں سے اب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکے ہیں، اس ماہ مبارک رمضان کی عبادتوں کے صلے میں ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی طاقت دے دے۔ ہمیں اپنی زبان پر قابو عنایت فرما، ہمیں اپنی آنکھوں پر قابو عنایت فرما، ہمیں اپنے کانوں پر قابو عنایت فرما، ہمیں اپنے خواہشات پر قابو عنایت فرما، ہمیں اپنے دل و دماغ پر قابو عنایت فرما۔ بار الہ جو ہمارے بزرگ اور احباب دنیا سے جا چکے ہیں ان پر رحمت نازل فرما، ان کی مغفرت فرما۔ مالک جو بیمار ہیں انہیں شفا عنایت فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں بحق محمد و آل محمد علیہ السلام روزگار عنایت فرما، ہم سب کی روزیوں میں وسعت اور برکت عنایت فرما۔ مالک زمین پر پھیلے ہوئے تیرے بندے، بالخصوص محمد و آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والے اور ماننے والے تیرے غلام اور کنیز جگہ جگہ ظلم و ستم کا شکار ہیں، پروردگارہ ان کی حفاظت فرما۔ اپنے حقوق کے حصول کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں معبود انہیں ان میں اس میں کامیابی عنایت فرما۔ مالک دین کے خدمت گزار مومنین مومنات، بالخصوص علماء، فقہاء، مراجع تقلید کے وقار زندگی اور ان کی صحت کی حفاظت فرما۔ الہی زمانے کے امام کو حکم ظہور عطا فرما، ہم کو ان کے ناصروں میں شامل ہونے کے لائق قرار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم